السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں میرے سامعین، میرے ویورز خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ تو جناب، رمضان آنے والا ہے، تو آج میں کتاب الصوم یعنی رمضان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، روزوں کا بیان، روزے کی فضیلت، اس کے بارے میں چند آیات، چند احادیث۔ تو چلیے چلتے ہیں روزے کی فضیلت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ نماز کے بعد دوسرا اہم رکن اسلام کا روزہ ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جنسی عمل کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کو عربی میں صوم اور روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ صوم کی جمع صیام ہے۔ قرآن کریم میں روزے کی بہت ہی فضیلت آئی ہے، جو کہ ساری فضیلتیں یہاں پر بیان کرنا ناممکن ہے۔ چند ایک آپ کی نظر کرتی ہوں کہ رمضان شریف کے روزے رکھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔ اس میں قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ یعنی کہ اگر وہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے یا سفر میں ہے یا کوئی بھی عذر ہے، مجبوری ہے، تو اس کی طاقت رکھتا ہے وہ رمضان کے روزے قضا کرے گا، اور وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر سکتا ہے، مگر اس نیت کے ساتھ کہ جب مجھے طاقت ملے گی یا میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو میں اس روزے کو لوٹاؤں گا، ادا کروں گا اس کو۔ اور اگر نہ رکھ سکا، نہ کر سکا ادا، تو یہ فدیہ اس کا جائز ہو جائے گا۔ یہ فدیہ اس کا مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا روزے کا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپائے ہدایت ہے اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں یعنی رمضان ختم ہونے کے بعد اتنی ہی تعداد روزے کی پوری کرے، پورے روزوں کی قضا کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اتنی فضیلت کی یہ آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں احادیث بھی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ داروں کے لیے دسترخوان چنا جائے گا جنت میں، وہ لوگ اس پر کھانا کھائیں گے
اور سب لوگ اپنے حساب میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اس پر لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں جو کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب دیا جائے گا، یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، تم روزہ نہیں رکھتے تھے، اور یہ لوگ نماز تراویح پڑھتے تھے اور تم سوتے تھے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطاب دیا، ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب ہے رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی رمضان سے ہٹ کر اگر وہ کوئی سنت یا نفل پڑھتا ہے تو اس کو سنت کا ثواب سنت کے پر دیا جائے گا، نفل کا نفل میں دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ سنت اور نفل رمضان میں پڑھتا ہے تو بنسبت بغیر رمضان کے اس کو رمضان میں اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یعنی اتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، جو کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سے ہر مسلمان کے گھر میں فراوانی ہوتی ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرنے کا سامان میسر نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے میں صحابہ کرام کو تو اتنی فاقے ہوتے تھے، تو یہ سوال کیا گیا کہ اتنا سامان تو ہوتا نہیں ہے، تو کیا ہم غریب اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیں گے جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا ایک کھجور پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر بھی کسی کو روزہ افطار کرا دے۔ یعنی ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دور میں تو ماشاءاللہ ہم 10 چیزیں اپنے افطار کے ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، یعنی پورا افطار کروا دے پھر کھانا کھلا دے پیٹ بھر کے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کیا جائے گا، ایسا پانی پلایا جائے گا جس کے بعد اس شخص کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ یعنی پورے قیامت کا دن، آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن بہت لمبا ہوگا، وہ پورے قیامت کا دن بغیر پیاس لگے گزار دے گا اور پھر قیامت جنت تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ یعنی شروع کے 10 دن رحمت ہیں، اور بیچ کے 10 دن درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ یعنی آخر کے جو راتیں آتی ہیں جن 10 دنوں میں، آخری حصے کی دوزخ سے آزادی ہے یعنی بخشش ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام، اپنے نوکر، اپنے خادم یا اپنے سے نیچے کام کرنے والے کا کام ہلکا کر دے گا، اس سے اتنا زیادہ کام نہیں کروائے گا روزے کا لحاظ کر کے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دے گا۔ یعنی کہ رمضان میں بالکل چھوٹی سی نیکی جو کہ ہمارے نزدیک چھوٹی ہوتی ہے، لیکن کوئی نہیں پتہ کہ کون سی چھوٹی نیکی کتنی بڑی ہے۔ کسی بھی چھوٹی نیکی پر اللہ تعالیٰ نے ڈبل سے ڈبل اجر، ڈبل سے ڈبل ثواب دیا ہے۔
یعنی ایسے شخص کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ سے رہائی دے دے گا، دوزخ سے بچ دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھیں گے، یعنی کہ دکھاوا نہیں کریں گے یا کوئی اور ان کی نیت نہیں ہوگی، صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کی نیت ہوگی، ان کے سب گزشتہ گناہ یعنی پہلے رمضان سے کیے ہوئے جتنے گناہ ہوں گے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایسے ہی جو لوگ ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل یعنی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و ثواب کی نیت کے ساتھ نوافل پڑھیں گے، ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو طاق راتوں کو جاگیں گے تو بتائیے ایک ایک اپنا اگر عمل ہم نیک نیت اسے دیکھے جائیں کاؤنٹ کر کے تو ہمارا کتنا بینک اکاؤنٹ آخرت کا بنتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس رمضان کو، آنے والے رمضان کو ہم انشاءاللہ اپنا بینک اکاؤنٹ ضرور بنائیں گے آخرت کا، کہ جو کہ ہمیں آخرت میں کام آ سکے، کیونکہ ہم دنیا میں تو بہت اپنے اکاؤنٹ بنا کے اپنی سیو کرتے ہیں اور ہمیں اگلے پل کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے نماز کے روزوں کی پابندی کرنے کی، رمضان میں قرآن پڑھنے کی اور نوافل نماز سنت سارے عبادتیں کرنے کی، کیونکہ شیطان تو ویسے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کا ہم بہانہ بنا کے نماز نوافل سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو ویسے ہی بیچارہ قید ہی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ایسے نیک کاموں کی توفیق مانگنی چاہیے جو کہ ہم بالکل بھی نہیں مانگتے ہیں۔ اللہ سے جب تک نہیں مانگے تو اللہ عطا نہیں کرتا، الٹا اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں کہ مجھ سے ہر چیز مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو۔ تو یہ تھی تھوڑی سی ادنا سی رمضان کے روزوں کی فضیلت اور اس میں تھوڑی سی آیات اور اس میں تھوڑی سی احادیث۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے گا، شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔